بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانی من المطہرات الارض وهي تطہر باطن القدم والنعل بالمشی علیہا او بالمسح بہا. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی مطہرات کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مطہرات کتنے ہیں؟ 10. ٹھیک ہے، اب اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہیں، 10 یا 12 ہیں؟ جی. الثانی من المطہرات جو کیا ہے، ماء المطلق. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے کہ الارض، دوسری چیز جو کیا ہے کہ جو مطلب مطہرات میں سے ہے وہ کیا ہے، زمین ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا یاد رہے، ایک بات دھیان میں رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز مطہرات میں سے ہے تو وہ ہر چیز کو پاک کر دے گی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی خاصیت ہے، وہ کن کن چیزوں کو پاک کرے گی. تو آج کہہ رہے کہ جیسے زمین ہے، زمین سے اگر آپ چاہیں کہ مطلب پیشاب کی نجاست کو دور کریں، یا برتن جو ہے مثلا وہ ہو گیا ہے، نجیس ہو گیا، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. لباس نجیس ہو نہیں، بلکہ اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہوگا. تو زمین کن چیزوں کو پاک کرے تو کہہ رہے وہی تطہر باطن القدم. ٹھیک ہے، اگر آپ کے قدم، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پیر کا باطنی حصہ، جی وہ باطنی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں تلوا، اگر وہ نجیس ہو جائے تو وہ زمین پر چلنے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ عین نجاست جب زائل ہو جائے تو. والنعل، اس طریقے سے آپ کے جوتے کا جو تلوا ہے وہ بھی جو کیا ہے زمین پہ چلنے سے پاک ہو جاتا ہے. بالمشی علیہا او بالمسح بہا، یا تو آپ اس پہ زمین پہ چلیے یا اس کو زمین پہ مسح کر دیجئے، یعنی اس کو رگڑ دیجئے، تو بھی جو کیا ہے پاک ہو جائے گا. ہاں بے شرط، لیکن یوں ہی نہیں، بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ ان تزول عین نجاست امکانت، کہ اگر عین نجاست، عام طور سے جو ہوتا ہے وہی جو مطلب نجاست پخانہ وغیرہ ہوتا ہے جانوروں کا یا انسان کا، وہ سب گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے، تو یہ سب پاک ہو کیسے، ان تزول عین نجاست امکانت، کہ اگر عین نجاست ہے تو وہ زائل ہو جائے، بس وہ زائل ہوا اور تو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. ہاں یہ ایک بات جو ہے جو عام طور سے ذہن میں بسائی جاتی ہے کہ 40 قدم چلنا، تو یہ مشہور ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مین چیز کیا ہے، اگر آپ 80 قدم بھی چلے لیکن عین نجاست اگر ہے تو وہ پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عین نجاست زائل ہو جائے تو آپ 10 قدم بھی چلیے تو پاک ہو جائے گا. یہ بات یاد رہے گی، ورنہ آپ کو عام طور سے کہے جو مشہور ہے عوام میں وہ یہ کہ 40 قدم، ایسا نہیں. بشرط ان تزول عین النجاسہ امکانات. ٹھیک ہے، ویعتبر فی الارض ان تکون یابسہ وطاہرہ. ہاں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہر زمین سے آپ کا یہ چیزیں، جوتے کا تلوا یا پیر کا تلوا پاک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، شرط یہ ہے کہ جس زمین سے آپ پاک کر رہے ہیں وہ زمین سوکھی ہوئی ہو، ایک بات ٹھیک، اور دوسری وہ زمین خود بھی پاک ہو. بات انشاءاللہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس جو خود نجیس ہو، یعنی فارسی میں کہہ لیجیے کہ خفتے رہا کئی کنت بیدار، ہے نا، جو خود سویا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو کیسے بیدار کر سکتا ہے، تو جو خود نجیس ہے وہ کسی اور کی نجاست کو جو ہے وہ کیسے پاک کر سکتا ہے. بات انشاءاللہ. یا اگر قرآن کی زبان میں کہیے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ کسی غیر کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جس زمین سے آپ اپنے جوتے کے تلوے کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو. والاحوط الاختصار علی النجاسۃ الحادثہ من المشی علی الارض النجسہ. اور احتیاط اس میں بھی اس بات پہ برتیں آپ کیا کہ فقط ان نجاستوں کو دور کریں جو آپ کے جوتے کے تلوے میں یا پیر کے تلوے میں لگ جائیں زمین پر چلنے کے ذریعے سے. واضح انشاءاللہ. احتیاط، ہاں حادثہ یعنی جو وجود میں آئی ہیں وہ الاحوط اختصار نجاسہ نہیں، آپ منحصر رہیں، اختصار کے نہیں، منحصر رہیں ان نجاستوں کے اوپر الحادثہ من المشی، کہ جو وجود میں آئی ہیں زمین پر چلنے کی وجہ سے. آپ یہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یار کہیں وہ پڑا ہوا تھا پخانہ اور اس پر اپنے قدم رکھ دیا، پیر رکھ دیا، تو یہ چلنے کے ذریعے سے آپ کے اس پہ نجاست لگی. بس انشاءاللہ. ورنہ کہیں مثال طور پر آپ کا جوتا جو ہے وہ مثلا اوپر رکھا ہوا تھا اور خون جو جا کر اس سے مل گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے پاک نہیں، بلکہ اس کو دھونے کے ذریعے سے آپ پاک کریں گے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو چلنے کے ذریعے سے جو نجاست لگے وہ چلنے کے ذریعے سے ہی پاک ہوگی. بات واضح؟ جیسے نجاست ہو، کیا نجاست ہو مطلب یعنی جو آپ مطلب جیسے انسان چل رہا ہے اس میں پیر میں نجاست لگ گئی اور انسان چلتا جا رہا ہے تو پاک ہو جائے گا. اگر نہیں تو یہ تو بتایا انہوں نے کہ عین نجاست کو زائل ہونا ضروری ہے، جب تک عین نجاست، یہ تو شرط بتائی انہوں نے. چاہے 40 کے جہاں جی اگر نہیں بات انشاءاللہ. تو پھر بھی نجیس ٹھیک ہے. ہاں، اور کہہ رہے کہ ولا فرق فی الارض بین التراب والرمل والحجر.
ٹھیک ہے. اب کہہ رہے کہ یہ جو زمین ہے کہ جو زمین پاک کرنے والی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ زمین چاہے مٹی ہو, ٹھیک ہے, یا پھر جو بالو ہو یا پھر حجر ہو, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ چلیں ہاں تو ہر اس سے جو کیا ہے آپ کا پاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جو دیکھ تلوا پیر کا تلوا بل الظاہر کفایت المفروشۃ بالعاجر اب الجز اب النورا, بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ جو زمین جب انہوں نے کہا تو یہ ساری چیزیں بھی زمین کی حصے ہیں. کیا جو اینٹ وغیرہ ہے آج کل جو عام طور سے ہوتا ہے فٹ پاتھ وغیرہ پہ اینٹ بچھا دی جاتی ہے تو وہ اس سے بھی پاک ہو جائے گا. اب الجز چونا وغیرہ اگر زمین پہ لگا دیا گیا ہے تو چونے پہ آپ چلیں تو بھی, چونکہ یہ سب کیا ہے ان سب پہ زمین کا اطلاق ہوتا ہے, ارض کا اطلاق ہوتا ہے. اب النورا اب سیمنٹ, اچھا سیمنٹ پہ اس پہ بھی چلنے تو بھی ولا تکفی المفروشۃ بالقیر ونحوہ. ہاں مگر یہ کہ اگر قیر وغیرہ شاید ٹائلس جو ہے ان شاء اللہ اگر وہ بچھی ہوئی ہے تو اس پہ اگر چلیں گے تو اس سے پاک نہیں ہوگا. نورا سے مراد ہے نورا بھی ایک زمین کا ہی حصہ ہوتا ہے, سمجھ رہے, وہ عام طور سے بال وغیرہ کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں. اور اس کی روایتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. زمین سے ہی نکلتا ہے, یہ ایک طرح کی دھات ہے. الثالث من المطہرات الشمس. قیر کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کو کیا بتاؤں میں, ایک بہت شاید کہ پیچ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, جو عام طور سے مطلب کہیں گھر وغیرہ بنتا ہے تو کالا ایک دم بالکل ہوتا ہے. روڈ وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو بہت زیادہ, تارکول ہے نا. تو اگر اس پہ ہے تو وہ اس سے وہ پاک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ مطہرات میں سے نہیں ہے. ہاں قیر اس سے نہیں ہوگا, نہیں اس سے نہیں ہوگا. ہاں ولا تکفی المفروشۃ بالقیر, لیکن اگر قیر ہے ان شاء اللہ, اور وہ اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے, اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو ڈال دیجئے تو وہ سوکھ جاتا ہے بالکل, تو اس پہ چلنے سے نہیں ہے. سڑک پہ تو وہ سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے. عام طور سے گٹی اور وہی زمین ہی وغیرہ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. الثالث من المطہرات الشمس, وہ سورج ہے, ٹھیک ہے. وہی تطہر الارض وکل ما لا ينقل من الابنیہ والحیطان والابوال والاخشاب والاوتاد والاحجار وما علیہم من الاوراق والثمار, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو سورج کے ذریعے سے پاک ہوتی ہیں. کیا کیا, زمین نجیس ہو جائے تو سورج کی روشنی اس سے پڑ جائے, سوکھ جائے یعنی جہاں ختم ہو جائے تو وہ پاک. اس طریقے سے ہر وہ چیزیں کہ جو نقل نہیں کی جاتی, قابل انتقال نہیں ہیں, جیسے گھر کی دیوار اپنی, یعنی گھر کی دیوار مطلب بنا کہہ لیجیے عام طور سے بنا, ٹھیک ہے. اور حیطان یعنی گھر کی دیواریں, ٹھیک ہے. والابواب گھر کے دروازہ, ان شاء اللہ نقل نہیں ہونے سے مراد کیا, نقل یہ گھر اگر ہے تو گھر کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, یہ قابل انتقال نہ ہو, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اخشاب, ہاں بڑی بڑی لکڑیاں وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوتاد جو مطلب کیا بولتے ہیں آپ کو, پیلر وغیرہ جو ہے نا. اب یہ تو اب تو سیمنٹ وغیرہ کا ہو گیا, پہلے لکڑی وغیرہ کا ہوتا تھا عام طور سے. اس طریقے سے درخت اگر وہ نجیس ہو جائے تو وہ بھی سورج کی روشنی سے. وما علیہ من الاوراق والثمار, ٹھیک ہے, یا وہ چیزیں جس پر پتے اگائے ہیں, پھل ہیں, ٹھیک ہے. والخضروات والنباتات, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں قبل ان تقطف, قبل اس کے کہ یہ سب توڑے جائیں. اگر توڑ لیجئے درخت سے الگ ہو گیا تو پھر آپ کو خود سے دھونا ہے, نجیس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ توڑے نہیں گئے ہیں, ابھی درخت پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو درخت کی ڈالی وغیرہ نجیس ہو تو سب سورج کے ذریعے سے پاک ہوں گے. واضح ان شاء اللہ. پختہ کہیں نہیں توڑنا, یعنی اس لیے کہا گیا کہ انتقال نہ, ہاں اسی لیے دیکھیں یہ ساری انتقال. فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس علیہا حتی تیبس. یہ ساری چیزیں اگر نجیس ہو جائیں تو اگر سورج کی روشنی پڑے اور وہ سوکھ جائیں تو کیا ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں. واضح انشاءاللہ. جی. الرابع من المطہرات, خضروات تو یہاں تو بہت واضح ہے, جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں, دھنیا پتی ہے اور ساری چیزیں خضروات. خضر کہتے ہیں اس کو, یعنی ہری پتیوں کو, جو بھی ہری پتیاں. الرابع من المطہرات الاستحالہ, ٹھیک ہے. استحالہ سے بھی جو کیا ہے مطہرات میں سے. استحالہ کیا ہے, وہی تبدل, ٹھیک ہے, شیء الی شیء آخر, ٹھیک ہے, کہ ایک شے ایک حالت سے کیا ہے دوسری حالت میں بدل جائے. مختلفین فی الصورت
النوعیہ عرفاً، اور عرف عام میں اس کو جو کیا ہے مختلف صورتوں میں سمجھا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی اس کا ایک الگ نام ہوتا ہے اور اس کا ایک الگ نام ہے. جیسے وَإِذَا اسْتَحَالَتْ عَيْنُ النَّجِسِ أَوِ الْمُتَنَجِّسِ إِلَىٰ جِسْمٍ طاہر. ٹھیک ہے، بس اگر کوئی عین نجاست بدل کر کسی اور حالت میں ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی نجس جو چیز نجس ہوئی تھی وہ کسی طاہر چیز میں بدل جائے. بھائی مثال دیں گے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات. کما اذا احترقت العذرہ، ٹھیک ہے، عذرہ یعنی پخانہ، ٹھیک ہے، اگر وہ جل جائے، ٹھیک ہے، اب الخشبۃ المتنجسہ، یا پھر جو کیا ہے نجس لکڑی ہے وہ جل جائے، فصارت رمادہ، اور وہ کیا ہو جائے جل کر راکھ ہو جائے. بس ان شاء اللہ. تب دیکھیں یہ اب راکھ کو یعنی لکڑی نہیں کہتے ہیں، لکڑی ایک الگ نوعیت ہے اور راکھ ایک الگ نوعیت ہے. تو اب اگر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے تو وہ بات واضح ان شاء اللہ. اسی کو استحالہ کہتے ہیں. حکم بطہارت ہی، تو اس کو طہارت کا حکم دیا جائے گا. ومن ھذا القبیل البخار اب الدخان المتصاعد من الاجسام النجسہ او المتنجسہ. اور انہی قبیل سے، اسی زمرے میں آتا ہے کیا کہ اگر آپ مثلا پانی کو مثلا کھولا رہے ہیں، ایسے پانی کو کہ جو نجس پانی ہے، تو اس سے جو بھاپ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے اور وہ جا کے گھر کی دیوار پہ لگ رہا ہے مثلا، تو وہ نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی ایک الگ نوعیت ہے اور بھاپ بخار ایک الگ نوعیت. واضح ان شاء اللہ. والماء المتكون من البخار المتصاعد من الماء المتنجس ونحوه. ٹھیک ہے، بات ہوئی. بشرط اللہ يصدق علیہ احد العناوین النجسہ کالمتکون من بخار الخمر. ٹھیک ہے، ہاں لیکن ایک شرط یاد رہے. دیکھیے ہم نے آپ کو جو بار بار بتایا وہ یہ کہ عنوان کا بدلنا ضروری ہے. عرف میں یہ کہا جائے کہ اس پر اب وہ عنوان صادق نہیں آتا. جیسے راکھ کے اوپر لکڑی کا عنوان صادق نہیں آتا عرف میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، بخار کے اوپر، ٹھیک ہے، جو بھاپ ہے اس کے اوپر جو کیا ہے وہ پانی کا گرم پانی کا جو ہے اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر عرف میں، ٹھیک ہے، وہ تبدیلی کے باوجود بھی عنوان عرف میں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نجس کا نجس ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا. جیسے کالمتکون من بخار الخمر. ٹھیک ہے، اگر شراب کے بخار، شراب کو آپ کھولائیے اور اس سے جو بخار ہو، اس سے جو مطلب وہ بھاپ اٹھے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو کیا ہے بخاری ہے، چونکہ اس کو بھی شاید بھاپ دے کے ہی بنایا جاتا ہے. شراب میں اس کے دخل ہوتا ہے تو اس کو الگ نہیں سمجھتا ہے اس میں، لہٰذا وہ نجس کا نجس ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. دیکھیں جس کیا کہتے ہیں کہ بخار الخمر کہا جاتا ہے اس کو. صرف بخار، صرف بھاپ نہیں کہا جاتا، لیکن پانی سے جو اٹھا اس کو صرف بھاپ کہتے ہیں، لیکن یہ جو بخار ہے وہ بخار خمر اس کو کہا جاتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خمر کا عنوان اب تک اس سے نہیں سلب ہوا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو جب تک خمر کا عنوان سلب نہیں ہوا ہے تو بہرحال وہ نجس ہی. اس طریقے سے الخامس من المطہرات الانقلاب. ٹھیک ہے، ويختص تطہیرہ بمورد واحد وہو ما اذا انقلب الخمر خلا. ٹھیک ہے، انقلاب سے بھی کوئی چیز جو کیا ہے نجس چیز پاک ہو جاتی ہے، اور اس کا بس ایک مورد ہے، وہ یہ کہ جب شراب سرکے میں بدل جائے. خمر خلا. ٹھیک، سواء اکان الانقلاب بعلاج ام بغیر العلاج. چاہے یہ جو شراب سرکے میں بدل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ علاج کے ذریعے سے، علاج نہیں کیا مطلب آپ نے دیکھ ریکھ کر کے آپ نے مطلب اس طریقے سے اس کے ساتھ مثلا کیا ہے کام کیا باقاعدہ، اس نے آپ نے اس میں کہ مطلب ایسی ترکیبیں استعمال کی کہ جس سے شراب سرکے میں بدل جائے، اس کے ذریعے سے ہو، یا پھر یہ کہ آپ نے رکھ دیا لا کر اور ایسا ہوا بعد میں جب کھول کے دیکھا تو وہ شراب وہ سرکہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی وہ پاک ہو جائے گا، چاہے علاج یعنی کیا یعنی ترکیب کے ذریعے سے ہو یا بدون سرکہ. یعنی شراب ہی کا ایک وہ سرکہ جو پیا جاتا ہے عام طور سے وہ حلال ہے. گنے کے رس کا بنتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ گنے کا رس کا بنتا ہے نہیں تو انگور کا بھی بنتا ہے، جو چونکہ انگور کی شراب ہوتی ہے تو بعد میں وہ سرکہ ہو جاتا ہے. دیکھیں انگور کے باب میں کیا کہتے ہیں. ہاں بولیے. سوال اس میں کہ اگر جو جس میں یہ کہا ہے کہ اگر شراب کا بھاپ ہو جائے گا اگر دیوار سے لگتے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا. جی بالکل. یہ بات سنیے، انگور کے باب میں کہتے ہیں کہ مقاصد میں شیخ عطائی نے اس جملے کو لکھا ہے کہ انگور ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کو آپ کھولائیں گے تو اس کا اول ابتدا اس کی طاہر پاک ہے، اس کی انتہا بھی پاک ہے، اور درمیان میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کا کیا ہے اس کو اتنا کھولایا جائے کہ اس کا دو حصہ جو کیا ہے
ختم ہو جائے، ثلث جو ہے وہ باقی رہے، تو پھر وہ شراب بنتی ہے، یا شراب ختم ہو جاتی ہے، کھلانے سے کیا ہے شراب ہو جائے گی، اور آخر میں کیا ہے وہ سرکہ ہو جاتا ہے. اب ان شاء اللہ تو اس کا ابتدا بھی طہارت، انتہا بھی طہارت، بس بیچ میں جب وہ غلیان کی صورت آ جائے اس پہ تو ہاں تب وہ کیا ہے شراب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ السادس من المطہرات الانتقال، ٹھیک ہے، وذالک کانتقال دم الانسان الی جوف ما لا نفس لہ، ٹھیک ہے. ہاں ان مطہرات میں سے چھٹی چیز کیا ہے؟ انتقال. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ انتقال یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف کیا ہے منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے، کوئی چیز نجیس ہے مگر کیا ہے وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. جیسے کیا ہے وذالک، اسی مثال سنیے، جیسے کہ انتقال دم الانسان الی جوف ما لا نفس لہ، ٹھیک ہے، انسان کا خون، ٹھیک ہے، کسی ایسے اس میں حشرات میں جو ہے کیا ہے مثلا مچھر ہے، مکھی ہیں، ان سب میں اگر منتقل ہو جائے تو وہ چونکہ نفس سائلہ نہیں رکھتے. خون کی نجاست کے لیے کیا ہے کہ جو ما لہو نفس سائلہ، جو خون جہندہ رکھتے ہیں، تو جب تک خون آپ کے باڈی میں ہے تو آپ چونکہ خون جہندہ رکھتے لہٰذا نجس ہے. لیکن اگر یہ خون مچھر نے آ کے آپ کو کاٹا اور اس کے جسم کا ہو گیا واضح ان شاء اللہ، تو اب چونکہ تو یہ خون جو ہے کیا ہے اگر مچھر کے اس میں منتقل ہو جائے تو چونکہ وہ خون جہندہ نہیں رکھتا لہٰذا وہ پاک ہے. دیکھیے وذالک کا انتقال دم انسان، انسان کا دم، انسان کا خون جو کہ نجس ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ منتقل ہو جائے کہاں پر؟ فی جوف ما لا نفس لہ، ایسے کہ جوف میں، ایسے کہ بدن کے اندر کہ جو نفس سائلہ نہیں رکھتا، جیسے کلبق، جیسے کھٹمل، ٹھیک ہے، والقمل، قمل کسے کہتے ہیں؟ جوئی کو، جوئی سمجھتے ہیں سر میں جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے والبرغوث، ٹھیک ہے، اس کو مچھر کو، واضح ان شاء اللہ. تو ان سب میں اگر وہ سب آپ کو کاٹ لیتے ہیں اور ان کے بدن میں چلا جاتا ہے تو کیا ہے یہ پاک ہے، ٹھیک ہے. ویعتبر فیہ ان یکون علی وجہ یعد النجس المنتقل من اجزاء المنتقل الیہ. ہاں اب اس کے پاک ہونے کے لیے اس چیز میں کا اعتبار ہونا ضروری ہے کہ اس طریقے سے وہ اس کے بدن میں چلا جائے کہ اب یہ کہا جانے لگے کہ ہاں اب یہ خون اب آپ کے جسم کا نہیں رہا بلکہ اس کے جسم کا حصہ ہو گیا ہے. واضح ان شاء اللہ. ویعتبر فیہ ان یکون علی وجہ، یہ اس طریقے سے اس کے جسم میں چلا جائے کہ یعد النجس المنتقل من اجزاء المنتقل الیہ، کہ جس کے طرف وہ منتقل ہوا ہے اب وہ اس کے اجزاء میں سے ہے، اب وہ اس کا خون ہے. واضح ان شاء اللہ جی. واما اذا لم یعد من ذلک، سنیے گا، لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ اس منتقل الیہ کے خون کا حصہ نہ کہا جائے، ٹھیک ہے، اس کے جسم کا اجزاء میں سے نہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ابھی، اور یہ عام طور سے کب ہوتا ہے جب مچھر کاٹ رہا ہے اس وقت آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ خون میرے جسم سے نکلا ہے تو نجس، اس کے جسم میں ہے تو یہ پاک ہے، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں لم یحکم بطہارتہ، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ طہارت کا حکم نہیں لگائیں گے، چونکہ نجاستوں میں اصل کیا ہے؟ اجتناب ہے، لہذا آپ کو نجس ہی رہے گا. وذالک کالدم الذی، سنیے، اور یہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، اور یہ کب ہے؟ اس وقت ہے کہ کالدم الذی یمسہ العلق من الانسان، اور یہ خاص اس وقت ہے کہ جب یمس کہتے ہیں یعنی اس کو چوسنا، ٹھیک ہے، جب یہ چوستا ہے، کون؟ علق کہتے ہیں اسے، ایک وہ ہوتا ہے جونک جس کو ہم بولتے ہیں، ہمارے تو جوک بولا جاتا ہے، سمجھ رہے جوک کسے کہتے ہیں؟ آپ کا سمجھنا ضروری ہے. وہ جو کیڑا ٹائپ کا ریڈ کلر کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کو مطلب جو جس انسان کو خون وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے یا مطلب خراب خون ہو جاتا ہے تو اس کو، بلکہ آج کل سائنس میں وہ ہے کہ اس کو رکھا جاتا ہے لا کر، وہ جونک کا کام ہی ہے وہ خون پیتا ہے، تو وہ خراب خون کو جو کیا ہے پی لیتا ہے، تو جسم جو کیا ہے مطلب یہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ ایک حجامت ہے. یہ تو جونک سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے ہوں گے. یہ عام طور سے ہوتا ہے گاؤں میں، ریڈ کلر کا ہوتا ہے، کہیں پہ وہ بس خون ہی ہوتا ہے، بہت تیزی سے دم بس چپک جاتا ہے جسم سے اور خون چوستا ہے، ہمارے یہاں جونک بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اب آپ کے سیندوا میں کیا بولتے ہیں نہیں پتا، دیکھا ہوگا ضرور دیکھا ہوگا، ریڈ کلر کا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک دم. سنیے گا خیر،
ٹھیک ہے. یمسہ العلق من الانسان، جو انسان سے چوستا ہے، فإنہ لا یطہر بالانتقال، تو وہ انتقال سے پاک نہیں ہوتا ہے. اور ان شاء اللہ والاحوط الاجتناب اما یمس البق او الذباب حین مسہ، بلکہ احتیاط سنیے، بلکہ احتیاط اس میں بھی ہے کہ جب وہ خون کو چوس رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کھٹمل ہو یا پھر جو ہے وہ مکھی ہو، تو اس وقت اجتناب کرنا چاہیے. اس وقت جو خون نکلا ہے، آپ نے مار دیا، تو اس خون سے بھی بہرحال آپ کو اجتناب کرنا ضروری ہے. از ان شاء اللہ السابع من المطہرات الاسلام، اسلام بھی جو کیا ہے مطہرات میں سے ہے. فإنہ مطہر لبدن الکافر من النجاست الناشئہ من کفر، وہ نجاستیں کہ جو اس کے کفر کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، ناشئ ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب، اس کا پسینہ کیا ہے، نجس ہوتا ہے. واضح ان شاء اللہ. وہ کسی چیز کو گیلی چیز کو چھو دے تو وہ نجس ہو جاتی ہے. واضح ان شاء اللہ. تو کہنے کہ تو یہ نجاست کیا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے ہے. واضح ان شاء اللہ. ورنہ یہ کتاب اگر کوئی مسلمان اٹھائے تو نجس نہیں ہے، لیکن اگر کافر پسینے کے ہاتھ سے اٹھا لے تو یہ نجس ہو جائے گا. واضح ان شاء اللہ. تو اب یہ کیسے پاک ہوگا، تو کہیں جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. واضح ان شاء اللہ. وہ امر نجاست الارضیہ، لیکن ہاں کافر کے بدن پہ جو عارض نجاستیں ہیں، جو کفر کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، مثلا مثال طور پر پیشاب لگ گیا، اس کے بدن پہ خون لگ گیا، تو یہ نجاستیں عارضیاں ہیں. تو اس کے لیے اس کو شہادت نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ نہیں پڑھنا ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، کما اذا لاق بدن البول، مثلا پیشاب لگ گیا اس بدن میں، تو کیا ہوگا، فہی لا تزول بالاسلام. تو یہ نہیں کہ بول کی نجاست کے لیے کیا کرے گا وہ، کس کلمہ پڑھ لے، نہیں، بل لابد من ازالت بغسل البدن، بلکہ اس کو کیا چاہیے، اس کو بدن کو جہاں پیشاب لگا ہے وہ دھونا ہوگا. گرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر کلمہ پڑھنے کے ذریعے سے پیشاب وغیرہ بھی اس کا پاک نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. والاقوى انه لا فرق بین الکافر الاصلی وغیرہ، اور اقوى یہ ہے کہ اس حکم میں، ٹھیک ہے، کافر اصلی اور کافر مرتد جس کو کہہ لیجیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته، بس اگر کوئی مرتد جو کیا ہے توبہ کر لے، ٹھیک ہے. اب مرتد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرتد کبھی ملی ہوتا ہے، کبھی فطری ہوتا ہے. بتا سکتے ہیں فطری ملی کیا ہے؟ ہاں، مرتد سنیے گا، مرتد فطری اسے کہتے ہیں کہ جو پیدا ہی ہوا ہے کیا، کفر، کافر. ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کافر تھے، کافر سے جنا ہوا، خود کافر ہے. ٹھیک ہے. بعد میں اس نے بالغ ہو گیا، تحقیق کی، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں اسلامی حق ہے، لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، کچھ دنوں بعد جو کیا اصل کی طرف پلٹ گیا، پھر کافر ہو گیا. تو یہ جو کفر ہے، کون سا کفر ہے؟ یہ کفر فطری ہے. حاضر ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی کافر کیا ہوتے ہیں، کافر جو ہے وہ نہیں، عفواً کافر یہ ملی تھا، چونکہ وہ ملت کافر میں تھا. ہاں، فطری نہیں، فطرت نہیں، چونکہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں مطلب یعنی کیا، یعنی اس طریقے سے حدیث نہیں وارد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ تو ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. اس طریقے کی حدیث کہیں وارد نہیں ہوئی ہے. ہاں، اس کی تشریح اس طریقے سے کی گئی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرہ، اور فطرت کیا ہے، وہ اسلام ہے. کہ چونکہ پروردگار نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لہٰذا ہر پروردگار عالم ہر بچے کو اس پر پیدا کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. بات ان شاء اللہ. تو آپ اس کو سمجھیے، بہرحال کیا ہے مرتد فطری کسے کہتے ہیں، ملی کسے کہتے ہیں. فطری اسے کہتے ہیں کہ جو فطرتاً پیدا ہوا ہے اس اسلام کی صورت میں، یعنی مسلمان ماں باپ سے جنا ہے. بات ان شاء اللہ. پھر جو کیا ہے بعد میں جا کر وہ کافر ہو گیا. تو یہ کہ ہاں، تو یہ فطرت سے کیا کیا اس نے منہ موڑ لیا ہے، اس چیز کو مرتد فطری کہتے ہیں. اور مرتد ملی کیا ہے کہ نہیں، وہ تو پیدا ہی ہوا تھا کافر، بعد میں تحقیق کر کے مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا. بات ان شاء اللہ. تو دونوں میں سے گناہ کس کا عظیم ہے، فطری کا یا ملی کا؟ فطری کا عظیم ہے. ٹھیک ہے. فطری کا گناہ عظیم ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو، اس کا حکم کیا، اس کو قتل ہے، اس کا حکم. ٹھیک ہے. مرتد فطری کا. اور مرتد ملی کے لیے توبہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے فَإِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ وَلَوْ كَانَ فِطْرِيًّا، چاہے وہ مرتد فطری کیوں نہ ہو، يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ، تو اس کو کیا ہے، دیکھیے ولو کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بڑی والی بات ہے، یعنی مرتد فطری یہ اس کا گناہ عظیم ہے کہ، لیکن اگر وہ بھی پھر بھی وہ توبہ کر لے تو اس کو کیا ہے، اس کو طہارت کا حکم لگایا جائے گا. نہیں اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ پاک ہو جائے گا. بات ان شاء اللہ. ہاں. الثامن من المطہرات الطبعیہ وہی فی عدت موارد، نویں چیز اور آٹھویں چیز کیا ہے، طبعیت. طبیعت سے بھی کیا ہے، وہ مطہرات میں سے ہے. اب یہ اس کی کچھ جو کیا ہے مثالیں ہیں، کہاں کہاں پہ طبیعت سے کوئی چیز نجس سے پاک ہو جاتی ہے. سنیے گا. اذا اسلم الکافر یتبعہ ولدہ غیر البالغ فی الطہارہ، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مثلا 6 سال کا 5 سال کا ایک بچہ ہے، تو وہ تو کلمہ نہیں پڑھے گا. بس ان شاء اللہ. تو وہ کیا ہوگا، کہہ رہے کہ باپ کی طبیعت میں، ماں باپ کی طبیعت میں وہ بھی کیا ہے،
پاک وہ ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ سنیے، ورنہ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھا اس کا باپ، وہ بھی کیا ہے نجاست کے حکم میں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو طبیعت میں کہا جاتا ہے، بشرط اللہ یظہر الکفر ان کان ممیزا. ہاں اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ ممیز ہو جائے تو وہ کفر کا اظہار نہ کرے. وہ کہہ رہے کہ نہیں میرے باپ نے اسلام قبول کر لیا کر لے، لیکن ہم تو ابھی بھی مثلا وہی مورتی وغیرہ کو پوجیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اسلام نہیں سمجھ میں آتا ہے مثلا. اس صورت میں کیا ہے وہ کافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایک بار مفہوم بتائیے. کس کا مفہوم بتائیے. عبارت واضح ہو گئی؟ جی عبارت واضح. مفہوم بتائیے سر. مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، تب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ طبیعت کسے کہتے ہیں. طبیعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی حکم ہے کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پیغمبر فرماتے ہیں میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے تو خدا خود بخود تم سے جو کیا ہے محبت کرنے لگے گا. تو اتباع مطلب کیا ہے کہ جیسا رسول کہیں ویسا انسان کرے. ٹھیک ہے. یا جو رسول کرے وہی انسان بھی کرے. تو دیکھیے اتباع کا مطلب کیا ہے کہ اب یہاں پہ طبیعت کا مطلب کیا ہے. طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، جو کہ ممیز نہیں ہوتے ہیں، ہے نہیں. تو اگر ماں باپ نے اسلام قبول کیا تو بچہ تو اسلام قبول نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کلمہ کسے کہتے ہیں، یاد بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھے گا بھی تو اس کو ہوش و حواس میں نہیں پڑھے گا. تو کہہ رہے ہیں ماں باپ نے اگر اسلام قبول کر لیا تو ماں باپ کی اتباع میں بچہ بھی مسلمان ہو جائے گا. یہ ہے طبیعت. بس انشاءاللہ. ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے پر طبیعت کا حکم لگا رہے ہیں اور طبیعت کہہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے، یہ کب تک ہے؟ اس وقت تک ہے کہ جب تک بچہ ممیز ہو کر اظہار کفر نہ کرے. لیکن 8-10 سال کا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ میرے باپ مسلمان ہو گئے، لیکن ہم جو ہے کیا اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم تو اب بھی اپنے اس پہ باقی ہیں. تو اس پہ کیا ہے اس کو پھر وہ کافر ہی رہے گا، پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کذالک الحال فیما اذا اسلم الجد او الجدہ او الام. یہی حال بھی کیا ہے، صرف باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے دادا دادی ہے ماں، اگر یہ لوگ بھی ایسا کریں تو ان کی طبیعت میں بھی بچہ جو کیا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ عبارت 2 نمبر میں ہے، اس کو پڑھیے ذرا سا. کیا ہے؟ ہاں پڑھیں. بس اسرہ ہے یا اسلمہ ہے؟ أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبع في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده. ہاں سنیے گا، کہہ رہے ہیں اذا اسر المسلم ولد الکافر فهو يتبعه في الطهارة اذا لم يكن معه أبوه أو جده. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان اسیر کر لے کسے، کافر کے بچے کو، ٹھیک ہے، تو اب سنیے گا، تو اب وہ جو کافر کا بچہ ہے نا، وہ اب اس مسلمان کی طبیعت میں بھی کیا ہو جائے گا، وہ محکوم بالطہارہ ہوگا. ٹھیک ہے. کب؟ اذا لم یکن معه ابوہ و جدہ. لیکن کب؟ جب اس نے بچے کو بنا اس کے باپ اور دادا کے کیا کیا ہے، قید کیا ہے، اسیر کیا ہے. جنگ سے البتہ یہ باتیں ہیں واضح انشاءاللہ. ہاں اور اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں ہے مثلا، تو اس صورت میں اس کی طبیعت میں یہ بھی وہ ہوگا محکوم بالطہارہ ہوگا. والحکم بالطہارہ ہونا ایضاً مشروط بعدم اظہار الکفر ان کان ممیزا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی حکم طہارت کا اسی وقت لگے گا کہ اگر وہ ممیز ہے اور وہ خود بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اسلام قبول نہیں کروں، مجھے چاہو تو قتل کر دو، کچھ بھی کر دو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، تو اس صورت میں کیا ہے وہ کافر ہی رہے گا اگر ممیز بچہ ہے تو. واضح انشاءاللہ. 3 نمبر اذا انقلب الخمر خلا. اگر شراب سرکے میں بدل جائے تو یتبع فی طہارت الاناء الذی حدث فیہ الانقلاب. تو سنیے گا، تو اس صورت میں شراب تو پاک ہوئی سرکہ ہونے کی وجہ سے، جس برتن میں یہ چیز تھی وہ برتن بھی کیا ہے طبیعت میں پاک ہو جاتا ہے. ان شاء اللہ اس کو دھونے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، بشرط اللہ یکون الاناء متنجسا بنجاسۃ. لیکن اس شرط سے کہ یہاں پر وہ جو برتن ہے وہ شراب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس نہ ہوا ہو. واضح ان شاء اللہ. اذا غسل المیت تتبعه فی الطہارۃ ید الغاسل والآلات المستعملہ فی التغسیل. ٹھیک ہے. طبیعت کی مثال، چوتھی مثال کیا ہے کہ جب میت کو غسل دیا گیا، تو جب میت کو غسل دیا گیا تو غسل دینے سے میت پاک ہو جاتی ہے. بس انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ غسل دینے والے کا ہاتھ وہ بھی پاک ہو جاتا ہے طبیعت میں. ٹھیک ہے. جن آلات سے
جگ ہے، ٹھیک ہے، بالٹی اور چیزوں سے غسل لیا جا رہا ہے، وہ سب بھی جو کیا ہے اس کے طبیعت میں پاک ہو جاتے ہیں. وہ اما لباس الغاسل وسائر بدنہ ہی، ٹھیک ہے، فظاہر انہا لا تصل بالطبیعہ. لیکن جہاں تک غسل دینے والے کے لباس کی بات ہے یا اس کے بدن اور بقیہ بدن ان کے مسئلہ ہے تو وہ طبیعت میں پاک نہیں ہوتے. ہاتھ پاک ہو جاتے چونکہ ہاتھ بار بار اس کو یعنی وہ پھیرتا ہے اس کے اوپر. آج ان شاء اللہ بات واضح ہوئی. اذا تغیر، یہ آخر مسئلہ پڑھتے ہیں، اذا تغیر الماء البئر بملاقات النجاسہ، جب کنویں کا پانی بدل جائے نجاست کے ملنے سے، ٹھیک ہے، فقد مر انہ یطہر بزوال تغیر بنفسہ. تو یہ بات گزر چکی ہے کہ دو طریقہ ہے، یا تو بنفس نفیس وہ نجاست بدل جائے طہارت میں، زائل ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ کیا تھا، بنزع ہے مقدار منہ، کہ اس سے کچھ مقدار میں نزع کیا جائے، نکالا جائے، تاکہ کیا ہے وہ پانی جو نجاست میں بدلا تھا وہ اپنے حال پر آ جائے. یہ دو باتیں گزر چکی تھیں، ٹھیک ہے. وقد ذکر بعضهم انه اذا نزع، اب یہاں پر جو طبیعت کی مثال بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ یہ کہ بعض لوگوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب اگر آپ اس کو نزع کر رہے ہیں، پانی نکال کے اس کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں کنویں کو، ٹھیک ہے، تو حتی زال تغیرہ، حتی زال تغیرہ، تو جب آپ نزع کر رہے ہیں اور اس کا تغیر جو کیا ہے زائل ہو گیا تو کیا ہوگا، تتبع فی الطہارہ اطراف البئر، تو اب طہارت میں صرف کنواں پاک نہیں ہوگا بلکہ کنویں کے آس پاس کا حصہ بھی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. ہاں، ودل، جس بالٹی سے آپ پانی نکال رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. والحبل، جو رسی میں باندھے ہوئے تھے آپ اس کو بالٹی کو، وہ رسی بھی پاک ہو جائے گی. وثیاب النازع، اور جو پانی کو نکال رہا تھا اس کا کپڑا بھی اس کی طبیعت میں پاک ہو جائے گا. بس ان شاء اللہ. اذا اصاب شیء من الماء المتغیر، جب اس کے کپڑے پہ، ٹھیک ہے، کوئی نجاست یعنی وہ پانی کا جو نجس کنویں کا جو نجس پانی تھا وہ اس کے لگ گیا ہوگا. ولیکنہ لا دلیل علی ذلک، اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض فقہاء نے ایسا کہا ہے، حالانکہ ہمیں کوئی ایسی دلیل اس میں نہیں. اسے دیکھیں وہ جو موارد 4 ہی گنائے انہوں نے، اگر یہ مانتے اس کو تو 5واں مورد لکھتے، لیکن انہوں نے 5واں مورد نہیں کہا بلکہ الگ سے ایک مسئلہ بتایا ہے. مطلب کیا ہے کہ بعض فقہاء نے کہا لیکن ہم اس سے قانع نہیں ہیں چونکہ ہمیں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ملی حدیث و روایت، ٹھیک ہے. فالظاہر انہا لا تتبع ماء البئر فی الطہارہ، بس ہمارے نزدیک یہ صرف کنویں کا پانی پاک ہوگا، ٹھیک ہے، نزع کرنے والے ایک کپڑا یا پھر جو ہے وہ دل یا لکڑی، یہ سب چیزیں جس سے ہی رہیں گی وہ پاک نہیں ہوں گی، اس کو الگ سے پاک کرنا ہوگا. بتواضح انشاءاللہ. التاسع من المطہرات یہ آتے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.